اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں میں تھا. یؤتی بانعم اہل الدنیا، ساری دنیا کے لوگوں میں سب سے زیادہ نعمت والا آدمی، لیکن وہ ایمان اور ہدایت کی نعمت سے محروم تھا. اس کو ایک مرتبہ دوزخ میں ڈبکی دے کر نکالا جائے گا. پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ هل رأیت نعیما قط، کبھی نعمت دیکھی، آرام دیکھا ہے؟ تو وہ کہے گا واللہ ما رأیت نعیما قط، اللہ کی قسم میں نے کبھی آرام نہیں دیکھا، نعمت اور آسائش میں نے نہیں دیکھی. تو یہ ہے دنیا کی اور ساری نعمتوں کا حال. اصل نعمت ایمان اور ہدایت کی نعمت ہے، اور ہمیں یہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے پیغمبروں کے ذریعے، ذریعے سے. جیسے دنیا میں ہمارا یہ وجود ماں باپ کے ذریعے سے ہے، اس لیے ماں باپ کا بڑا حق ہے. ان اشکر لی ولوالدیک، اللہ نے فرمایا کہ میرے شکر گزار بنو اور اپنے والدین کے شکر گزار بنو، کیونکہ والدین اس دنیا میں ہمارے حصی وجود کا ذریعہ ہے. ہمارا یہ جو حصی وجود ہے اس دنیا کے اندر، اس کا ذریعہ ماں باپ ہے. تو ان کا حق ہے، ان کا مقام و مرتبہ ہے، اور ان کے لیے ان کے متعلق ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں. ایسے ہی اللہ نے جو ہمارا روحانی اور ایمانی اعتبار سے اللہ نے ہم کو جو نعمت دی ہے اسلام کی، ایمان کی، اس کا ذریعہ اللہ نے پیغمبروں کو بنایا. اللہ نے ہم کو اپنے آخری نبی، آخری پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اس لیے آپ کا اس دنیا میں تشریف لانا ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور آپ کے حقوق بھی اللہ نے ہمارے اوپر مقرر فرمائے ہیں. آپ کے بنیادی طور پر حقوق بتائے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں ہونی چاہیے، آپ کی محبت دل میں ہونی چاہیے، اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری. عظمت، محبت، اطاعت، تینوں چیزیں ضروری ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص کو ضرورت ہے اپنی نجات کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے، کہ ہمارے اندر یہ تینوں باتیں ہوں. ہر مسلمان کو انفرادی طور پر اس کی ضرورت ہے، پوری امت کو اجتماعی طور پر اس کی ضرورت ہے. اور ہم میں کوتاہیاں ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو، ہر فرد کو، ہر گروہ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور جس حق میں کمی کوتاہی معلوم ہو رہی ہے اس کمی کوتاہی کو دور کرنا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت امت میں انتشار ہے، گروہی مسلکی اختلاف اور انتشار، ایک دوسرے کو طعنے دیے جا رہے ہیں، ایک دوسرے اگر کسی چیز میں اچھے ہیں اور دوسرا کمزور ہے تو اس کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنا جائزہ لے، جس چیز میں کمی ہے اس کمی کو دور کرے، کیونکہ ہماری اپنی نجات کے لیے اور ہماری دنیا کی کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حقوق کو ادا کریں. آپ کی عظمت دل میں ہونا چاہیے. اللہ نے آپ کو بہت اونچا مقام دیا. گزشتہ کی گفتگو میں چند باتیں عرض کی جا چکی ہیں. اللہ نے آپ کو تمام انبیاء میں افضل بنایا، امام الانبیاء بنایا، خاتم النبیین بنایا. اللہ نے آپ کو معراج پر بلایا اور آپ کو وہ خصوصیات عطا فرمائی جو آپ سے پہلے کے پیغمبروں کو نہیں ملی تھی. پھر اسی طرح قیامت کا جب دن ہوگا تو اس وقت بھی آپ کو سب سے بڑا شفاعت کا مقام دیا جائے گا، شفاعت کبریٰ، مقام محمود آپ کو دیا جائے گا. لواء الحمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا. آپ کی شفاعت اور سفارش کے بعد پوری انسانیت کا حساب و کتاب شروع ہوگا. تو یہ آپ کی عظمت ہے، آپ کی محبت ہونی چاہیے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم